کہ GR1 لاہور میں اوورسیز پنجاب ایک آفس ہوتا تھا جو کہ میاں شہباز شریف نے اپنی دور حکومت میں شروع کیا، اور اب سنا ہے کہ موجودہ حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے وہ بند کر دیا ہے، اور یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ میں نے خود بھی وہاں پہ والنٹیئر کام کیا ہوا ہے، میں چونکہ 30-35 سال سے والنٹیئر کام کر رہی ہوں، امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ تو میں نے شوکت خانم سے سٹارٹ کیا تھا 97 میں، اس لیے میں اس کا حوالہ دیتی رہتی ہوں کہ ہم والنٹیئر کام کیا تھا۔ تو میں جانتی ہوں کہ شوکت خانم میں کام بہت اچھا ہو رہا ہے، میرے ہسبینڈ وہاں پہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، اور شوکت خانم کی ریپوٹیشن جب بہت اچھی تھی، اور ابھی بھی الحمدللہ اچھا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے وہاں 3 سال کام کیا، جو کیا 97 سے لے کے 2000 تک۔ اس کے بعد بھی کوئی خاص غلط خبریں نہیں وہاں سے آئیں۔ اسی طرح اوورسیز آفس جو پنجاب GR1 لاہور میں تھا، جس کے چیئرمین شہباز شریف تھے، اس میں بھی میں نے ہمیشہ، جب بھی میں پاکستان 6 مہینے رہی ہوں، میں وہاں گئی ہوں، میں نے لوگوں کی سٹوری سنی ہے، میں نے خود وہاں پہ دیکھا ہے، کام کیا ہے۔ اس کو بند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے جو اوورسیز ہیں لوگ جاتے تھے پوری دنیا سے، اور جا کے وہ بڑا اچھا صاف شفاف سا سسٹم تھا اس کا، کیونکہ میں اس کے اندر سے وہ میں تو دیکھیں، اول تو میرا دل نہیں مانتا کہ وہ بند ہوا ہو، اور اگر کوئی یہ خبریں ہیں کہ جی وہ اس لیے بند یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ پچھلی حکومت کی، تو چودھری بھی یہی، چودھری برادران جب آئے تو انہوں نے نون کی حکومت کے ساتھ کیا، نون آئی تو اس نے چودھری برادران کے ساتھ کیا، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ کیا، پیپلز پارٹی آئی تو اس نے نون کی حکومت کے ساتھ کیا۔ اس طرح بس سٹاپ اٹ نا، تعصب نہ لائیں، یہ نہ لائیں، جو اچھے کام ہیں، جنہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کو کنٹینیو رہنے دیں۔ اس میں سے اٹ واز ون آف دیم جو کہ GR1 لاہور میں اوورسیز پنجاب آفس تھا، یہ بہت اچھا تھا۔ اس میں لوگوں کے گھروں پہ جو قبضے ہوئے ہیں، اوورسیز تارکین وطن کے جو مسائل ہیں، ان کے جو لینڈ مافیاز نے قبضے کیے ہیں، اغوا برائے توان ہوئے ہیں، بڑے مسائل تھے، بھرا ہوتا تھا وہ آفس۔ اور اس میں اگر یہ میں 1-2 سٹوریز میرے پاس یہ بھی آئی ہیں کہ جی یہ تعصب دیا ہے، کیونکہ عمران خان، دیکھیں عمران خان ایک صاف دل کا آدمی ہے، اور وہ سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے جو کوئی بات کر رہا ہے، ان کے خاص طور پہ ان کے جو قریبی حلقے میں جو ان کے وزراء یا ان کے مشیران ہیں یا ان کے فیورٹ کوئی جو صحافی ہیں، وہ جو خبریں دے رہے ہیں ٹھیک دے رہے ہیں۔ نہیں خان صاحب، نہیں، دیکھیے یہ کام آپ دہرائیے گا نا پچھلی حکومتوں والے، یہ جو خوش آمدی، میں نے کالم بھی آج لکھا ہے اس میں اوورسیز کی آواز کے تحت، کہ یہ جو آپ کے ارد گرد ہیں یہ سارے ٹھیک نہیں بول رہے ہوتے، یہ تو آپ خود سے آپ ذرا پتہ کریں کہ وہاں کیا کام ہو رہا تھا۔ خالی تعصب یا صرف کہ شہباز شریف نے وہ کام کھولا، وہ بنایا تھا اوورسیز کا، اس بنیاد پہ اس کو بند نہ کریں۔ اب یقین جانیں وہاں ہزاروں دنیا کے اوورسیز تارکین وطن کے مسائل حل ہوئے، اور جن کے مسائل حل نہیں ہوئے اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل میں جس کا تو فری علاج ہو گیا وہ تو گن گائے، اور جس کا علاج نہ ہو وہ کہے کہ جی شوکت خانم ہے ہی فراڈ، یہ وہ، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں جینون لوگ بھی ہیں، جینون کام بھی ہو رہے ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ میرے تک یہ باتیں بھی آئی ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ جو شہباز شریف ہے اس نے اپنا ایک جو دوست اس کے نیو یارک میں ہے، ان کو سیٹل کرنے کے لیے، ان کو ابلائش کرنے کے لیے انہوں نے ایک اوورسیز کا محکمہ بنایا، اس میں ان کو وائس چیئرمین بٹھایا، اور اب چونکہ وہ حکومت ختم ہو گئی ہے تو ہم یہ ساری ایسی بات اگر کوئی ہے تو یہ سیاستدان ہمیشہ ایک دوسرے کو ابلائش کرتے چلے آئے ہیں۔ اور پچھلی حکومتوں نے بھی جو ان کے وفادار ہیں، جو ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک، جنہوں نے ان پہ پیسہ لگایا ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ قیدیں کاٹی ہیں، یا جنہوں نے ان کے ساتھ مشکل وقت گزارا ہے، یہ ہمیشہ ابلائش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کام صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں، وہ بندے صحیح ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح عمران خان نے بھی دیکھنا 22 سال جو سٹرگل کیا ہے، اس میں جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے وہ ان کو بھولتے تھوڑی ہیں، ان کو انہوں نے پوسٹیں بھی دی ہیں، ان کو آگے بھی لا رہے ہیں، کر رہے ہیں، بھلے وہ اس میں لوٹے بھی ہیں، فراڈی بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، جو مرضی بھی ہیں، مطلب ٹیم
سے پاکستانی سیٹسفائیڈ نہیں ہے جو خان صاحب کی ہے. صرف خان صاحب سے ہمیں امیدیں ہیں, عمران خان سے, کیونکہ عمران خان کی کوالٹیز ہے کہ مالی بددیانت نہیں. دوسری بات ہے کہ اچھے دل کے ہیں, پاکستان میں ترقی چاہتے ہیں, چینج چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کریں. تو پلیز یہ جو اگر واقعی لاہور کا اوورسیز پنجاب کمیشن آفس بند کر دیا گیا ہے تو یہ اچھا نہیں ہوا. اگر اس میں کوئی شکایات ہیں کرپشن کی یا کچھ ہے تو اس میں اصلاحات لائی جائیں, لیکن آفس کو دوبارہ کھولا جائے. یہ آواز جو ہے یہ میری نہیں, یہ سارے تارکین وطن کی ہے. اور آج میں نے دیکھا کہ اس میں حسن نثار نے بھی اسی پہ کالم لکھا, حالانکہ وہ بہت سخت خلاف ہیں پچھلی حکومت کے, لیکن انہوں نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا. دوسری بات جو ان صاحب نے مجھے فون پہ کہی کہ جی آپ یہ جو 10 دن میں جو نئی حکومت آئی ہے اس میں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. ہم ابھی بہت پر امید ہیں اور ہم خان صاحب کو, اپنے نئے وزیر اعظم کو بہت ٹائم دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو. دیکھیں یہ جو کچھ چیزیں ہیں کہ ان کی ٹیم ویک ہے, نا تجربہ کار ہے, لیکن ہمیشہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جب اوپر بندہ مضبوط ہو, یعنی وزیر اعظم اور ہیڈ آف سٹیٹ اگر مضبوط ہو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اس سے میرا ویسے اتفاق بہت سو کا نہیں ہے, کیونکہ جب ہم گھر چلاتی ہیں نا خواتین, تو اگر ہمارے ملازمین کی جو ٹیم ہے وہ نا تجربہ کار یا نالائق, یا میں ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پکڑ, تو وہ پورے گھر کا نظام نہیں چل سکتا. اگر اس میں 2-3 بھی تجربہ کار اچھے اور محنتی لوگ ہوں تو پھر جو اوپر گھر والی مالکہ ہوتی ہے اس کو سکون ہوتا ہے کہ یار میں نے جس کو ڈیوٹی دیا وہ صحیح کر رہے ہیں. تو اس لیے عمران خان پہ بہت زیادہ بوجھ آ چکا ہے. ان کے جو وزیر اعلیٰ آئے ہیں پنجاب میں, جنوبی پنجاب والے انہیں ایک نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ ہائے غریب آ گیا, مفلس آ گیا, ایڈا بھی اب ماڑا تو غریب نہیں ہے. اب دیکھیں نا ان کی وہ آندیاں ہی انہیں ہیلی کاپٹر دیتے ہونٹے لانے شروع کر دیتے ہیں. مطلب ہے کہ مجھے پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ جو پیدائشی غربت ہوتی ہے وہ نکلتی ہے کسی کی, اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اب ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ پیدائشی امیر تھے, تو اس لیے وہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں, پیسے کی پرواہ نہیں, لیکن یہ چیزیں بھی حسرتیں نکلتی نہیں. اگر جو اس میں سچائی ہے تو کسی چیز میں بھی ابھی تک تو بقرعید کی جو گند ہے لاہور کا وہ بھی ابھی تک صاف نہیں ہو سکا. تو ہم جو تارکین وطن ہیں, ہمارا بہت بڑا رول ہے پاکستان میں. 20 ارب کم از کم 20 ارب سالانہ ہم زر مبادلہ بھیجتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسپیشلی عمران خان کے 90 یا 95% ووٹرز ہیں یہاں پہ, جو کہ آپ اکتوبر میں اپلائی کریں گے ووٹ کا, اور ان کے فالوورز, ان کے فین ہیں, اور ہم ریڑھ کی ہڈی ہیں تارکین وطن. ہم یہاں سے لوگ جو ہیں وہ کشتیاں جلا کے پاکستان جا رہے ہیں کہ جی نیا پاکستان بن رہا ہے اور خان صاحب آ گئے ہیں ہمارے آئیڈیل. ہم لوگ تو باہر کشتیاں جلا کے 97 میں ہی شوکت خانم کے لیے چلے گئے تھے. اس وقت تو خان صاحب نہ وزیر اعظم تھے تو نہ ہی کوئی خاص اتنے بڑے سیاسی لیڈر تھے, لیکن صرف اس لیے کہ انہوں نے کام بہت اچھا کیا تھا شوکت خانم کا. تو اچھے کاموں کو ہم اوورسیز والے اپریشیٹ کریں گے, لیکن اگر وہ جو انہوں نے ان کے ساتھ ایک بہت بڑی لوٹوں کی اور عجیب و غریب جو ٹیم ہے, وہی پرانے چہرے, یا جس طرح کے چودھریوں کا جتنے چودھری ہیں, چودھری سرور ہو گیا, چودھری شجاعت ہو گیا, چودھری پرویز الہی ہو گیا, اگر تو وزیر اعلیٰ وزارت اعلیٰ پنجاب آٹومیٹکلی انہی کے پاس جانی ہے یا انہی کے انڈر ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ جو بیچارہ پپٹ وزیر اعلیٰ پنجاب بٹھایا ہوا ہے اس کی تو مٹی پلیت نہ کریں, کیونکہ جنوبی پنجاب والے ہمیں بہت پیارے ہیں, بڑے پیارے لوگ ہیں. اور ان کے جو جس کے انڈر یہ وزیر اعلیٰ ہے, پتہ نہیں جہانگیر ترین کے انڈر ہیں, جس کے بھی ہیں, بہت ساری پنجاب جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. جس طرح تارکین وطن ریڑھ کی ہڈی ہے نا پاکستان کی, اسی طرح پنجاب پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کے, اس میں تبادلے کرتے ہوئے. اور یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں جو ہم سن رہے ہیں کہ جی یہ بندہ بھی شہباز شریف کے ساتھ کام کرتا تھا, یہ بندہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کام کرتا تھا, یہ بندہ فلانے کے ساتھ کام کرتا تھا, اگر یہ سارے تعصب کے ساتھ آپ نے تبادلے کرنے ہیں اور لوگوں کو جابیں نہیں دینی اور لوگوں کو جاب لیس کرنا ہے, ادارے بند کرنے ہیں, تو آپ وہی پھر حرکت کریں گے جو پہلی حکومتیں کرتی چلی آ رہی ہیں. ہمیں آپ سے بہت امید ہے. ہم تارکین وطن جو ہیں اتنے جذباتی ہیں پاکستان کے لیے, مگر بے وقوف جذباتی نہیں ہیں. تو میاں خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن غلط حرکتیں, غلط کام, پرانی حکومتوں کا کلچر آپ نے نہیں دہرانا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.